اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على من اختاره من شجرة الانبیاء ومشکاة الضیاء والمنہاج البعد والکتاب الہادی مولده بمکہ وہجرته بطیبہ علا بها ذکره بحجة کافیہ وموعظة شافعہ ارسلہ بالدین المشہور والعلم المعثور والکتاب المسطور ونور الساعت وضیاء نام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المتین والقرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عزداران سید الشہداء، آئیے میں کی طرف سے عشرہ محرم الحرام کی تیسری مجلس معرفت حق کے عنوان سے مسلسل گفتگو اسی پیرائے میں کہ حق کی معرفت حاصل کیسے کی جائے. اپنی معرفت کے بعد فرش ازا کی معرفت کے بعد اب سلسلہ آتا ہے کہ بشر آمادہ ہو گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا جائے. سبحان اللہ. کل جس مقام پر ہم نے گفتگو لا کر چھوڑی تھی کہ خدا نے اپنی صفات کے 14 آئینے اتارے. وہ خدا نظر نہیں آتا، آنکھیں اسے دیکھ نہیں سکتی. ہاں تو خدا نے کہا کہ آئینے میں دیکھ سکتے ہو. کل مثال کے طور پہ میں نے یہی پیش کیا کہ آپ اپنی آنکھ کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو اپنی آنکھ کو دیکھنے کے لیے وسیلے کے محتاج ہو. جب تک وسیلہ نہیں آئے گا تو آپ کو آپ کی اپنی یہ آنکھ نظر نہیں آئے گی تو خدا کجا. یہ فطرت ہے آنکھ کی، وہ ہر اچھی شے کو دیکھنے کی متمنی ہے، ہر بری شے کو دیکھنے کی. یہ خدا نے فطرت رکھی ہے آنکھ کے اندر. اب خوبصورتی کو بھی دیکھنا چاہتی ہے، صحرا بھی دیکھنا ہے، اس نے جنگل بھی دیکھنا ہے، باغات بھی دیکھنے ہیں، ہاں حسن بھی دیکھنا ہے اور بدصورتی بھی دیکھنی ہے، یعنی نہریں بھی دیکھنی ہیں، آبشار. یہ فطرت ہے، آنکھ کے تقاضے ہیں. فطرتاً خدا نے آنکھ میں یہ چیز رکھی ہے کہ آپ اچھا بھی دیکھو برا بھی دیکھو اور تاکہ تمیز کر سکو.
اچھے کے کردار کو بھی پرکھو، برے کے کردار کو بھی پرکھو. یہ آنکھ نہیں دیکھ رہی، عقل دیکھ رہی ہے. آنکھ نہیں دیکھ رہی، فیصلے دیکھتی آنکھ ہے، فیصلہ عقل کرتی ہے کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے. یہ دیکھیے وسیلہ ہے. اب وہ عقل جو ہے نا، جو دیکھ رہی ہے، جو فیصلہ کر رہی ہے، وہ خود بھی نظر نہیں آتی. وسیلہ ہے جو دکھا رہا ہے، عقل تک آپ کی بات کو منتقل کر رہا ہے، لیکن وہ عقل بھی نظر نہیں آتی. عقل کی وسعت کتنی ہے عقل کی؟ ہاں، آپ عقل کے احاطہ کریں، عقل کتنی وسیع ہے. عقل کی وسعت ہے آپ کے حد، مطلب انسان کی عقل کی کوئی وسعت نہیں ہے. جتنا آپ عقل کو بلند کر سکتے ہیں کریں. قسم خدا کی فضیلت اہل بیت سے چھوٹی ہے. جتنا بلند کرنا ہے عقل کو کر لیں. فضیلت اہل بیت سے کم ہے. عقل میں وہ سکت ہی نہیں ہے، وہ قدرت ہی نہیں ہے کہ ابوذر کا ادراک کر سکے. کجا علی ابن ابی طالب، کجا رسول اللہ کا گھرانہ، کجا اہل بیت. آپ کو ابھی سلمان کا نہیں پتا چلے اگر عقل کے سہارے رہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے. انہوں نے کہہ دیا. اب رسول نے کہا نا کہ بھائی خدا کے اور علی کے علاوہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا، اور علی کو میرے اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا، اور رسول کو خدا کے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. تو جب رسول نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں جان سکتا، تو میں 2 کتابیں پڑھ کے کہوں کہ مجھے علی سمجھ آ گیا. ہاں؟ خدا کہہ رہا یہ مثلث ہے، خدا نے چوتھا کوئی رکھا ہی نہیں ہے. کہا میرے کو، مجھے علی اور محمد کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا، محمد کو علی اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا، علی کو خدا اور محمد کے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا. تو خدا نے یہ فیصلہ کر دیا اور رسول نے کہہ دیا، تو اب بشر کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے علی سمجھ آ جائے. فیصلہ کلی ہو چکا ہے. اچھا، اس کے اندر کمال کیا ہے؟ حدیث تو بہت سمپل سی اردو میں نے آپ کو ترجمہ سنا دیا کہ بھائی خدا اور علی مل کر رسول کو پہچانتے ہیں. ہاں، رسول اور علی مل کر خدا کو پہچانتے ہیں. حسین پہلو پتہ ہے اس حدیث میں کیا ہے؟ حسین پہلو یہ ہے کہ محمد نے اور علی نے مل کر خدا کو پہچانا. 2 تھے چھوٹے، مل کر ایک بڑے کو پہچان سکتے ہیں، اس کی عظمتوں کا ادراک کر سکتے ہیں. 2 چھوٹوں نے مل کر ایک بڑے کو پہچانا ممکن ہے. اچھا لگ رہا ہے کہ 2 چھوٹوں نے مل کر اپنے بڑے کو پہچان لیا. ایک بڑے اور ایک چھوٹے نے مل کر درمیان والے کو پہچان لیا. بڑے والے نے بتایا یہ اس منزل پر ہے، یہ اس کمال پر ہے، یہ اس کمال پر ہے. لیکن علی کی منزل دیکھیں گے کہ 2 بڑے مل کر ایک چھوٹے کو پہچان رہے ہیں. یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے. یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے کہ خدا اور رسول ہونا پڑتا ہے علی کو پہچاننے کے لیے. بشر کو اس منزل پر ناممکن ہے، بشر اس منزل پر آئے. بشر نہ رسول بن سکتا ہے نہ خدا بن سکتا ہے. تو بس جس کا کام ہے ہاں اسی کو سمجھے. بھائی ہماری تو یہ کام ہی نہیں. ہمیں کیا کرنی؟ ہمیں اطاعت کرنی ہے، ہمیں پیروی کرنی ہے. علی نے کہہ دیا میں بندہ ہوں تو بندہ ہوں، بس اور کچھ نہیں. اگر ڈھونڈو گے، اب مثال کے طور پر الجھن کا شکار ہو جاتا ہے معاشرہ. حضور تو کیسے پتا چلے اتنے کمالات ہیں علی کے، بندے کا تو حق ہے بہکے. ہاں وہ تو حق بجانب ہے نصیری جو خدا کہہ رہا ہے. بھائی کیوں حق بجانب ہے؟ جب علی کہہ رہا ہے میں بندہ ہوں تو نصیری حق پر کیسے ہو گیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچیں. ہم جو نصیریت کو پرموٹ کرتے ہیں ممبروں سے، حق نہیں ہے، گناہ ہے. یعنی آپ دشمن علی کو ممبر سے پرموٹ کر رہے ہیں، اشعار کی صورت میں بھی کیوں نہ ہو. شعروں میں نصیری کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے.
کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیسے ہیں؟ اور محمد وآل محمد کیسے ہیں بھائی جان؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل آسمان خطابت کا ایک دمکتا ہوا آفتاب جو اہل ہند کی سرزمین سے آپ کی بستی میں آیا ہے، جناب قبلہ وسیع اصغر صاحب، آغا اجازت، آپ صاحب اجازت، سلامت رہیں، آباد رہیں آغا۔ اور میرے لیے اور سخت ہو گیا ہے مطالب کو پیش کرنا، کیونکہ قبلہ کے حضور بس اب درس سنا رہا ہوں، اب کیفیت یہ ہے، سلامت رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں۔ تو دو بڑوں کا مل کر ایک چھوٹے کی معرفت حاصل کرنا، ایک چھوٹے کو پہچاننا، یہ کمال کی منزل ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو بڑے، اب میں نے کہا کہ نصیریت کو پروموٹ کیا جاتا ہے ممبر سے، غلط ہے، دشمن علی ہے نصیری، ٹھیک ہے؟ آپ اس چیز کا خیال رکھیں، تعریف اشعار میں تعریف کی جاتی ہے نصیریت کی، شعراء حضرات آپ کس طرف لے جا رہے ہیں؟ جب علی خود کہہ رہے ہیں میں بندہ ہوں، بندگی کی معراج کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، معراج بندگی ہے، میں نے علی کو خدا کہہ دیا تو علی کا کمال کیا بچا؟ خدا تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بندہ ہو کر خدا کے کام کرے یہ کمال ہے۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، آباد رہیں۔ دیکھیے آپ سب جب جاتے ہیں، جو نہیں گئے ہیں برادران، وہ بھی خدا انہیں توفیق دے اور اس در کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ آپ جب جاتے ہیں نا مولا امیر کے روزے پر تو آپ زیارت پڑھتے ہیں، اقبال بھائی زیارت کے جملے سنیے گا، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا مجتہد، بڑے سے بڑا ولی اللہ، بڑے سے بڑا عالم در علی ابن ابی طالب پر آتا ہے نا تو زیارت مطلقہ پڑھتا ہے، اور اس کے کچھ جملے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، الجھنیں ختم ہو جائیں گی کہ علی کون ہے۔ 2 سے 3 جملے میں پڑھ رہا ہوں اور باقی جملے آپ گھر جا کے مطالعہ کیجیے گا، پوری اگر میں زیارت پڑھنے بیٹھ جاؤں گا تو ایک الگ 30 دن 40 دن اس میں لگ جائیں گے، موضوع اتنا وسیع ہے۔ زیارت مطلقہ امیر المومنین کیا کہتے ہیں آپ جا کر مولا علی امیر کے جواب سے، السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے خدا کے پسندیدہ ترین نام تجھ پر میرا سلام، اے خدا کے پسند، تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام، اب اس میں پڑھتے ہیں نا، بڑا ہی برکتوں والا ہے خدا کا اسم، قرآن میں بڑا ہی برکتوں والا ہے خدا کا اسم۔ آپ نے یہ قرآن میں یہ کیوں نہیں کہا خدا نے بڑے ہی برکتوں والا ہوں میں؟ خدا کہہ سکتا تھا نا بڑا برکتوں والا میں ہوں، خدا کیوں کہہ رہا ہے بڑا برکتوں والا اسم ہے؟ تو خدا ہم کہاں ڈھونڈیں کہ وہ اسم کون سا ہے؟ اب جب در امیر کائنات پر پہنچے اور زیارت پڑھی تو پتا چلا خدا جس اسم کو برکتوں والا کہہ رہا ہے، رضی کہہ رہا ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے خدا کے پسندیدہ ترین نام تجھ پر میرا سلام۔ اچھا دوسرا جملہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی ووجہہ المضی، اے توحید کے نور کو کائنات پر بکھیرتے ہوئے چہرے تجھ پر میرا سلام۔ زیارت مطلقہ امیر المومنین ہے، کسی عام بشر کا کمال نہیں ہے، کلام معصوم ہے جو در اہل بیت پر پڑھا گیا، کس صورت میں علی کی تعریف کی جا رہی ہے۔ السلام علیکہ اسم اللہ الرضی، اے خدا کے پسندیدہ ترین نام تجھ پر میرا سلام، ووجہ المضی، اے خدا کے نور کو کائنات پر بکھیرتے ہوئے چہرے۔ اب سمجھ میں آیا وجہ اللہ علی کو کیوں کہتے ہیں؟ اے علی، اے خدا کے نور کو
कायनात पर बिखेरते हुए चेहरे तुझ पर मेरा सलाम। क्या कहा? तीसरा जुमला आगे रिजालत बढ़ रही है। अब जुमले के बाद जुमला जहन में आता जाएगा तो मजलिस से आगे बढ़ती जाएगी। अब देखिएगा, वजहिल मुज़ी, ए खुदा के नूर को कायनात पर बिखेरते हुए चेहरे तुझ पर मेरा सलाम। वजम्बिहिल अली या वजुम्बिहिल अली, ए तौहीद के बुलंदो बाला पहलू तुझ पर मेरा सलाम। ए तौहीद के बुलंदो बाला पहलू तुझ पर मेरा सलाम। खुदा का पहलू? क्या खुदा जिस्म रखता है? नहीं रखता, तो पहलू कहां से आ गया? पहलू तो इंसान का होता है। खुदा का पहलू कैसा? तौहीद का तो कोई पहलू नहीं है। खुदा तो जिस्म नहीं रखता, खुदा तो महदूद नहीं है। तो जम का मतलब क्या है? जम कहते किसे हैं? अब अरबी लुगात उठाएं, मुफरदात उठाएं, तो लुगात में जब आप खंगालेंगे जम का मतलब तो कहते हैं, मसलन अल्लामा तशरीफ लाएं, अल्लामा वसी असगर, तो कहेंगे अल्लामा शम्स जम वो अल्लामा वसी असगर, यानी अल्लामा शम्स अल्लामा वसी असगर का पहलू हैं, क्योंकि एक साथ बैठे हुए। फला नो जम्बो फला, फला फला का पहलू है, एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है। जम्ब अरबी जबान में एक और तर्जुमा है, वो भी करता चलूं। जम्ब कहते हैं उस चीज को, यानी दो चीजों का एक दूसरे के इतना नजदीक आना कि बंदे को पता ना चले ये कौन है और ये कौन। मखलूक सलामत रहे, आबाद रहे, आबाद रहे, आबाद रहे। अस्सलामु अलैका, सलामत रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। या इस्मिल्लाहिर रज़ी व वजहिल मुग़ी व जम्बिहिल अली, ए खुदा के बुलंदो बाला पहलू तुझ पर मेरा सलाम। अली को पहलू क्यों कहा? खुदा तेरा पहलू नहीं है। देखिए, मसलन हम मजलिस में बैठे हैं, जवानों को, नौजवानों को, बच्चों को समझाने के लिए, कोई बाहर से बंदा दौड़ता हुआ आता है, कहता है अल्लामा वसी असगर कहाँ बैठे हैं? अल्लामा शम्स के बराबर में। अल्लामा शम्स कहाँ है? अल्लामा वसी असगर के बराबर में। यही कहा जाएगा? अब ढूंढने वाला दोनों में से किसी एक को भी ढूंढ ले तो मंजिल पर पहुंच जाए। यानी ढूंढने वाला दोनों में से किसी एक को भी ढूंढ ले तो मंजिल पर पहुंच जाएगा। तुम खुदा को ढूंढोगे अली तक पहुंचोगे, अली को ढूंढोगे खुदा तक सलामत रहे, आबाद रहे। ये है अली की हक्कानियत, ये है अली का कमाल, ये है फजीलत। लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने के बाद ये नहीं कहना, देखिए अब मैंने कहा बहक जाते हैं लोग, ढूंढो। खुदा ने कहा कानून कुदरत है, खुदा बना रहा है, बंदे का थोड़ी है भाई इसमें कोई बसर। लेकिन हाँ, आपने इताअत करनी है, आपने पैरवी करनी है, आपने अली का कहा मानना है। अली ने क्या कहा? मैं बंदा हूं। ये अली खुद बताएगा मैं क्या हूं, कोई दूसरा नहीं बताएगा कि अली क्या है। अली से खुद से पूछे, या अली आप क्या हैं? तो अली बताएगा मैं गुलाम मोहम्मद हूं। अब जंगे खैबर है, जंगे खैबर में अली ने खैबर उखाड़ा अपने अंगुष्ठ से, 2 अंगुष्ठ का एक बुरा, आपने खैबर उलमा से सुनी हुई है। कहते कुछ लोगों ने अली को खैबर उखाड़ते हुए देखा, कहा ये बंदे का काम नहीं है।
یہی علی جنبہ علی، توحید کی قدرتیں رکھنے والا علی، کمال توحید رکھنے والا علی. میں نے کل کہا نا خدا کے تمام کمالات جن سے ظاہر ہوتے ہیں، یہ وہ ہے علی ابن ابی طالب، یہ ہے وہ گھرانہ، یہ ہے چاردہ معصومین. ٹھیک ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ بندے کا کام نہیں ہے، تو انسان میں اتنی طاقت کہاں سے؟ پریشان ہو گئے. علی ہیں، پہچانتے ہیں لوگ کیا سوچ رہے ہیں. خیمے میں آئے، کہتے ہیں کہ کہا سلمان بھوک لگ رہی ہے. سلمان بھوک لگ رہی ہے. پہلا جواب، اگر خدا ہوتا تو بھوک نہ لگتی. ابھی سامنے والے نے آ کر کچھ پوچھا نہیں ہے، فقط کھڑے ہو کے علی کا چہرہ تک رہے ہیں کہ یہ کسی بندے کا کام نہیں ہے. سلمان بھوک لگ رہی ہے، سلمان پیاس لگ رہی ہے، گلا سوکھا ہے، پانی کا اہتمام کرو. خدا ہوتا تو پیاس بھی نہ لگتی. کہتے جو کی علی کی وہ روٹی جو علی ہمیشہ کھاتے تھے ویسی روٹی لا کر رکھی گئی. اب علی نے روٹی لی اور اپنے گھٹنے پر رکھ کر توڑنا شروع کی. کہ سلمان روٹی بہت سخت ہے. سلمان آج روٹی بہت سخت ہے، کچھ پانی کا اہتمام کرو تاکہ روٹی توڑوں. پریشان ہو گئے، کہا یہ وہی بندہ ہے جس نے ابھی خیبر اکھاڑا تھا، اس سے تو روٹی نہیں ٹوٹ رہی، اس سے تو روٹی. اب اس کے گواہ ہیں حضرت سلمان. کہتے ہیں بندے پریشان ہو گئے کہ ہم کیا سوچ کر آئے تھے اور کیا نکلا. جو ہی یہ بندے پلٹے، اب علی ابن ابی طالب سے کہا، علی ابن ابی طالب نے کہا سلمان گواہ رہنا، علی نے اس کی توحید کو بچانے کے لیے یہ کردار اپنایا ہے. علی اس کی توحید کے لیے، ورنہ ان کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم لے رہے تھے، وہ کسی اور پیرائے میں جا رہے تھے. اس کی توحید کی بقا کے لیے علی نے یہ عمل انجام دیا ہے. اسے شوق نہیں ہے کہ بندے اسے خدا کہیں. ہاں شوق ہے نا، فرعون نہیں تھا کچھ لیکن کہتا میں خدا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی بندے کو ہمارے ہاں بھی اگر کسی کو زیادہ احترام دینا شروع کر دیں آپ، تو وہ کہتا ہے بس میں ہی ہوں جو کچھ ہوں. ہاں اختیار مل جائے نا تھوڑا سا چار بندوں پر. قبلہ یہی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. وہ نہیں دیکھتا چھوٹے مظلوموں کو اور ادھر ادھر مستضعفین کو اور دیگر طبقات کو، وہ کہتا بس میں ہوں جو کچھ ہوں. اختیار یہ ہے. علی کو خدا نے سب کچھ دیا تھا. علی کے پاس قدرتوں کی کمی نہیں تھی. خدا کی قدرت، بندے کی بات نہیں کر رہا، عبد کی قدرت ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے امت مسلمہ کہتی ہے حضور اگر علی اتنے قدرت مند تھے تو گلے میں رسی کیوں آئی؟ مدینے میں یہ حالات کیوں ہوئے؟ علی کے اندر اتنی قدرتیں تھیں. یہ بھی قرآن سے پوچھیں، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ہم علی، یہ مکمل قرآن جو ہے نا علی کی حیات ہے، مجسم حیات ہے، یعنی مکتوب حیات ہے. یعنی اگر علی کی زندگی کو آپ لکھیں گے نا تو قرآن کریم بنے گا، اور قرآن کریم کو جسم میں ڈالیں گے تو علی ابن ابی طالب بنے گا. علی ابن ابی طالب بنے گا. قرآن سے پوچھیں. اب قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے نفس کو مرضی الہی کے عوض بیچ دیتے ہیں. اب جا کے امت مسلمہ سے پوچھیں یہ حالات و واقعات اس آیت سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں؟ یہ حالات و واقعات اس آیت سے پہلے کے ہیں یا بعد کے ہیں؟ کہیں گے بعد کے ہیں. پھر اس میں علی کی کیا غلطی ہے؟ اس میں علی کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ حالات و واقعات اس آیت سے پہلے کے ہیں تو علی کی تو مرضی ہی نہیں ہے. علی تو اپنا اختیار بیچ چکا. اب یہاں نفس سے مراد اختیار ہے، نفس سے مراد روح نہیں ہے. اگر روح مراد ہوتا تو علی اس بستر سے بلند نہ ہوتے. یہاں نفس سے مراد اس نفس پر اختیار ہے کہ جو خدا نے علی کو عطا کیا. سب سے بڑی نعمت توحید نے جو بشریت کو دی ہے وہ اختیار دیا ہے کہ نفس خدا کا ہے، ملکیت ہے توحید کی لیکن اختیار آپ کا ہے. اچھا سودے کی بات ہو رہی ہے
علی سوئے ہیں، سودا کیسا اس مقام پر؟ فقط سونے کے لیے سودا؟ خدا تیری ملکیت ہے نفس، حکم دے، اگر سودے کا کوئی بازار تھا نفس بکنے کا تو سب سے بڑا بازار کربلا کا میدان تھا، جہاں کہا جاتا ہے حسین آ سودا کرتے ہیں، حسین تیرا نفس خدا خریدے گا، بہت قربانیاں دے لی، خدا نے سودا نہیں کیا، فوراً حکم دیا، کیوں؟ ملکیت ہے نفس خدا کی۔ مثلا میں کہوں بھائی یہ گاڑی مولانا صاحب نے خرید لی ہے، بے ہے نا، بے شرائط ہیں، بے کی سودے کی شرائط ہیں، آپ جو علماء پڑھے ہوئے ہیں برادران اگر کوئی وابستہ ہے، بے کی شرائط ہے، سودے کی شرائط ہے، لینے والا اور دینے والا دو لوگوں کے مابین کسی تیسری چیز پر سودا ہو، ٹھیک ہے، یعنی بے کی شرائط میں سے کہ دو لوگوں کے مابین کوئی سودا ہو۔ اب مثلاً نفس ملکیت ہے خدا کی، میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ گاڑی خرید لی، جعفر بھائی پوچھیں کس سے خریدی مولانا؟ اپنے آپ سے خریدی۔ آپ کہیں گے مولانا تھوڑا سا لگ رہا ہے سفر زیادہ کر لیا مولانا نے، ہاں اپنی گاڑی اپنے آپ سے خرید لی، تو دوائی وائی چاہیے مولانا کو، یہی کہیں گے نا بھائی، مولانا آلریڈی آپ کی تھی، خریدی کس سے؟ یہ سودا باطل ہے، نفس خدا کی ملکیت ہے، اپنی چیز اپنے آپ سے خریدی نہیں جاتی۔ خدا یہ شرط باطل ہے، یشری کیوں کہہ رہا ہے، سودے کی بات کیوں کر رہا ہے؟ نفس سے بلا لے، پلٹا لے اپنی طرف، تو پتہ چلا نفس نہیں بکا ہے، نفس کا اختیار بکا ہے، اور علی نے جب اپنا اختیار بیچ دیا تو اس آیت کے بعد علی کا اختیار نہیں ہے، توحید کا اختیار ہے۔ اب علی کا اختیار نہیں ہے، توحید کا اختیار ہے، اب توحید جو چاہے گی وہ ہوگا۔ اب علی تیغ نہیں اٹھا رہا تو اس میں علی کا قصور نہیں ہے، توحید چاہتی ہے کہ تیغ نہ اٹھے، اس میں بھی کمال علی ابن ابی طالب ہے۔ کیوں؟ اب یہ بتائیں جب علی سے نفس خدا نے خرید لیا، اختیار خرید لیا، تو سودا کیا تھا؟ تیرا اختیار میرا اختیار، میرا اختیار تیرا اختیار، سودا تو یہی ہوا تھا نا۔ اب علی کمزور نہیں ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور ہے، اور اتنے کمال پہ آنے کے بعد جو سر کو جھکا لے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، سلامت رہے۔ پہلے بندے کا اختیار تھا، اب خدا کا اختیار ہے، لیکن علی کتنا عظیم ہے، کہا خدا بندے کا اختیار دے تو انہیں بتاؤ یہ تو تیرا اختیار ہے، اور تیرے اختیار کا اختیار میں کروں، یہ میں اپنے کو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ ملتی رہے، تھوڑا تھوڑا اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ابو طالب علیہ السلام اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہی تو کمال علی ابن ابی طالب ہے کہ اب توحید کا اختیار ہے اور علی نے تلوار نہیں اٹھائی، اب توحید کا اختیار ہے، علی کے گلے میں رکھنا، یہ فضیلت علی ابن ابی طالب ہے۔ جب تک بندگی کا کمال علی میں تھا، اب دیکھیے بہت حساس مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں مولانا امیر کا خود کا جملہ کہہ دیتا ہوں، مولانا نے کہا نا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، ایسا ہی ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ آپ علی کو کیسے پہچانیں گے؟ بولے گا تو پہچانیں گے نا، لیکن علی بولتا ہے تو خدا پہچانا جاتا ہے۔ یہ توحید سے کتنا، یہ جنبہل علی، توحید کا کیسا پہلو ہے علی ابن ابی طالب، کھول کر رکھ رہا ہوں، اس کے بعد آپ کے پاس گنجائش نہیں بچے گی کسی اعتراض کی، اور کوئی نہ شکوک و شبہات ذہن میں جنم لیں گے۔ جنبہل علی، دو چیزیں حق ایک دوسرے کے اتنا نزدیک آ گئی کہ بلا فصل ہو گئی، کوئی فاصلہ نہیں رہا، پتہ نہیں چلتا جب تک وہ خود نہ بتائے کہ میں کیا ہوں، ٹھیک ہے؟
جب تک وہ خود نہیں بتائے گا میں کیا ہوں پتہ نہیں چلے گا بشریت کو کہ میں کیا ہوں. اب علی آ کر کہہ رہا ہے میں بندہ ہوں تو پتہ چل رہا ہے یہ بندہ ہے. ہاں تو کہنے کا مقصد یہ کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ. علی بولتا ہے توحید پہچانی جاتی ہے. یا علی آپ تو لسان اللہ ہیں, کلام کرتے ہیں تو توحید کلام کرتی ہے, توحید کی معرفت ہوتی ہے لوگوں کو, ہم آپ کو کیسے پہچانے. علی کے چاہنے والے ہیں نا, میں ہمیشہ ممبر سے یہ بات کہتا ہوں, علی کے چاہنے, علی نے بولا تو خدا پہچانا گیا. یا علی مجھے بتائیں میں آپ کو کیسے پہچانوں. علی نے کہا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو بولتا تو میں اس کے لیے ہوں, خاموش میں تمہارے لیے رہتا ہوں. میری خاموشی کو سنو, میں پہچانا جاؤں گا. آواز رہے صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. علی نے کلام کیا, خدا پہچانا گیا. علی خاموش رہا. علی کی خاموشی کو سننا ہے, بہت حساس مرحلہ ہے, یہ بھی تو امتحان ہے. آپ اور ہماری ذمہ داری ہے. علی جو اتنے برس خاموش رہے, خاموش تو نہیں تھے, وہ خاموشی کلام ہے علی کا. سنیں اسے, کوشش کریں. بہت سارے پیغامات ہیں قیامت تک کے لیے علی کی خاموشی میں. اور ہم عاشق ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے, ہم پیروکار ہیں, موالی ہیں, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ علی کی خاموشی کو سننے کی کوشش کریں کہ علی کہہ کیا رہے ہیں. وہ خاموشی آپ کے لیے, علی بولتا ہے تو خدا کے لیے بولتا ہے, خاموش رہتا ہے تو تمہارے لیے کہ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ علی ابن ابی طالب کیا ہے. یہ مرتبہ علی ابن ابی طالب ہے. میں نے کہا توحید سے سلسلہ ہم نے شروع کیا, مطالب توحید بیان کر رہے تھے, اور توحید کے اتنا نزدیک کہ بشر کو پتہ نہ چلے کہ حق کیا ہے, اور یہ حق کے متصل جو چیز ہے دوسری حق, یہ کون سی چیز ہے. جب تک وہ حق خود اپنی حقانیت کا اعلان نہ کرے بشریت پر آشکار نہیں ہوتا. خدا نہ پہلو کا محتاج ہے, خدا نہ زمان کا محتاج ہے, نہ مکان. اچھا چلے امام سے ہی پوچھ لیتے ہیں, اس میں الجھن میں کسی اور بندے سے پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے. توحید اور امامت کو اگر امام سے ہی پوچھا جائے, رسالت کو امام سے پوچھا جائے, اس سے بہترین امام صادق آل محمد. اللہم صل علی محمد. کسی شخص نے آ کر پوچھا مولا خدا کون ہے؟ جنبہ علی. اب بات میں توحید پہ اس طرف لا رہا ہوں کیونکہ کسی کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم نہ لے. ممبر ہے, بات کلیئر آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں. توحید کیا ہے, امامت کیا ہے, یہ دو چیزیں واضح کرنا چاہ رہا ہوں. مولا توحید کیا ہے اور اللہ کیا ہے, کب سے ہے, کہاں ہے؟ امام نے کہا ان اللہ کانا اذ لا کانا. اللہ تب بھی اللہ تھا جب تھا بھی نہیں تھا. امام کہہ رہے ہیں اللہ تب بھی اللہ تھا جب تھا بھی نہیں تھا. پھر اس نے فخلق کانا, اس نے تھا کو بنایا. اس نے تھا کو بنایا, یعنی فخلق کانا یعنی زمانے کو بنایا, تھا کو بنایا. فخلق کانا و مکانا, اس نے زمانے کو بنایا اور مکان کو بنایا. ٹھیک ہے, زمانہ اور مکان, یعنی زمان اور مکان سے پہلے بھی خدا تھا. اب یہ زمان و مکان خدا کے لیے نہیں ہے. خدا نے جو تھا بنایا ہے, فخلق کانا و مکانا, کیونکہ خدا کو تو نہ زمانے کی ضرورت ہے نہ مکان کی ضرورت, خدا بے نیاز ہے زمان و مکان سے. تو خدا جب تجھے ضرورت نہیں ہے تو زمان و مکان بنا کیوں رہا ہے؟ سب سے پہلے کس کے لیے بنا رہا ہے؟ اب روایت آگے مولا فرماتے فخلق کانا و مکانا وخلق نور الانوار. خدا نے اپنے نور سے کچھ انوار کو بنایا. امام کا کلام ہے. توحید کتنی حسین ہے, توحید سنیں, لطف آتا ہے توحید پڑھنے میں. آپ کو نمازوں میں لطف آئے گا, آپ کو علی کی حقانیت کا پتہ چلے گا, آپ کو اہل بیت کی حقانیت کا پتہ چلے گا.
کیا کہا خدا نے؟ فخلق کانا و مکانا، میں نے زمانے کو بنایا، مکان کو بنایا۔ اب مکان اور زمان، اب دیکھیں اہل بیت کون ہوتے ہیں، صاحب اختیار کون ہے، خدا کے ولی کون ہے، خدا کی حجت کون ہے، الجھن میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خدا نے جن کے لیے زمانہ بنایا ہے نا، اور جن کے لیے مکان بنایا ہے، دیکھ لیں کس کی حکومت ہے، کس کا اختیار ہے۔ یہ زمانہ چلتا ہے سورج کی گردش پر، سورج کس کی انگلیوں کا محتاج۔ زمانے کا تعلق سورج سے ہے، اور دیکھیں سورج کس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے۔ بس جس کے انگلی کا اشارہ سورج کو سمجھ آئے، سمجھ جانا یہی حجت ہے۔ یعنی جو خدا کا خلیفہ برحق ہوگا، اس کا اختیار ہوگا زمانے پر بھی مکان پر بھی۔ اب مکان کی بات کر دی ہے، مثلا میں آیا، اقبال بھائی نے کہا قبلہ ہمارا خیرپور میں ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے، خالی ہے، آپ وہاں گھر بنا لیں۔ میں خوش ہو گیا، سڈنی آیا تھا، انہوں نے ماشاءاللہ بہترین تحفہ دے دیا مجھے، مولانا کیا کہ اپنا گھر بنائیں گے خیرپور میں۔ قبلہ ماشاءاللہ بہترین، ہم نے اپنے کہہ لیے نوجوانی میں قبلہ کو سنا۔ علامہ وسیع اصغر صاحب خیرپور تشریف لائے، کراچی میں، پاکستان میں مختلف مقامات پر ہم نے کافی فیض یاب ہوئے، اور انہی کا نتیجہ یہ کلمات جو ہیں سیکھے ہوئے ہیں برادران کے، جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو کہا قبلہ وہ پلاٹ ہے، آپ جا کر اس پر اپنا گھر بنا لیجئے، مولانا ہیں در بدر بھٹک رہے ہیں، جائیں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، چلے جاتے ہیں، ایک چھوٹا سا گھر بنا لیتے ہیں، میرے بھائی نے دیا ہے، مہربانی۔ میں نے جا کر دیکھا تو پلاٹ بہت بڑا تھا، مطلب مثلاً ایک موچی کی دکان بھی نہیں بن سکتی اس جگہ۔ یہاں سے تو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ پلاٹ ہے، وہاں گئے تو پتہ چلا بھائی یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے، ہاں اس سے آگے فضیل رہتا ہے، فلاں فلاں رہتا ہے، یہ گاڑی کھڑے ہوا کرنے والی جگہ کو کہہ رہے ہیں کہ پلاٹ ہے، یہاں ایک گاڑی بھی پوری نہیں آ سکتی۔ اب چونکہ محبت سے دیا ہے تو ظاہر سی بات ہے میں رد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کسی مہندس کو بلاؤ، نقشہ بنواؤ۔ اب ان کو فون کیا ان کے بھائی نے کہ مولانا واقعاً کچھ ہو گیا ہے انہیں سفر میں، انجینئر کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے نقشہ بنواؤ۔ بھائی کیا بنے گا، چار دیواری کھڑی کرو، ختم کرو بات۔ نہیں وہ تو کہہ رہے نقشہ بنواؤ، منع کیسے کرے مولانا کو۔ اب انجینئر آ گئے، حضور کہاں ہے پلاٹ؟ میں نے کہا یہ پلاٹ ہے بھائی۔ اب ان کے سارے اہل خانہ خاندان والے کھڑے ہو کے ہنس رہے ہیں کہ مولانا کو کیا ہو گیا؟ بھائی چاروں طرف دروازہ رکھنا، ہوا آتی رہنی چاہیے۔ ہاں ایک چارپائی اندر آنی نہیں ہے، چاروں طرف دروازہ رکھنا۔ بھائی جب ان کا تھا، انہوں نے مجھے دے دیا، میری مرضی ہے نا، میری مرضی ہے میں دروازے سے آؤں یا دیوار کو گھر بنا۔ جب تک ان کا تھا تب تک ان کا اختیار تھا، اب میرا ہے تو میرا اختیار ہے۔ یہ ہے علی ابن ابی طالب، یعنی تمام کمالات خدا کے عطا کردہ ہیں۔ علی کعبے میں پیدا ہوا ہے تو علی اپنی مرضی سے نہیں، خدا نے چاہا۔ دیکھیے خدا کی چاہت کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، خدا کی چاہت علی ابن ابی طالب۔ خدا چاہتا ہے کہ لوگ مانگے جلی سے، عطا علی سے ہو۔ خدا کی خواہش ہے، خدا کی آرزو ہے، خدا کی تمنا ہے کہ مانگا جلی سے جائے، عطا علی سے ہو۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی کہے کہ بدعت ہے علی سے مانگنا، کعبہ جاتے ہیں سارے، پتھروں کی دیوار ہے نا کعبہ، مثابۃ للناس وامنا کہا قرآن نے۔
वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नास व अमना। ये जो खाना काबा है ना, ये सवाब की जगह भी है और अमन की जगह भी है। सवाब किसे कहते हैं अरबी ज़बान में? अरबी ज़बान में सवाब कहते हैं नेअमात को। मसलन आप सवाब के मुख्तलिफ माना है, 60 से 70 माना सवाब के बयान हुए हैं। यानी बारान रहमत को सवाब कहते हैं, रिज़्क़ को सवाब कहते हैं, औलाद को सवाब कहते हैं, ठीक है, रोज़ी को सवाब कहते हैं, क़स्र को सवाब कहते हैं, ठीक है, दौलत को सवाब कहते हैं, नेअमात इलाहिया को सवाब कहते हैं, अच्छी फसल को सवाब कहते हैं, ठीक है, बारिश को सवाब कहते हैं। यानी जितनी नेअमात है ना, इनको सवाब कहा जाता है। और यहाँ से जो जाते हैं ना हाजी, उन्हें पता है इन दीवारों से हमें गंदुम भी मिलनी है, इन दीवारों से हमें बारिश भी मिलनी है, इन दीवारों से हमें औलाद भी मिलनी है। क्यों? सवाब का मतलब ये बनता है, यानी पत्थरों से मांगोगे मिल जाएगा, इन पत्थरों को जिसने अजमत अता की, जिसकी वजह से ये इस लायक बना कि सवाब का गहवारा कहलाए, उससे मांगना बिदअत हो गया। काबे को अजमतें क्यों हैं? अली की वजह से काबे की अजमत है, काबे को ये मर्तबा अली की वजह से मिला है। अली से मांगना बिदअत, काबे से मांगना सवाब। समझ में नहीं आती है दोगली पॉलिसी उम्मत मुस्लिमा की। सख्त है अज़ादारों, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं रही। इंशाल्लाह कल यहीं से मजलिस को लेकर आगे बढ़ेंगे। वो रिवायत जो मुसलसल बयान हो रही है, मैं चाह रहा था कि उस सिलसिले से निकल कर, क्योंकि शहादतें भी पढ़नी हैं, आगे सिलसिला है, लेकिन बरादरान ने भी कहा कि उस सिलसिले को मुकम्मल कीजिए, क्योंकि मदीना छोड़ना हुसैन का सख्त है। मैंने नहीं पढ़ा 2 दिन में कि हुसैन ने जनाबे सैयदा के मरकत से कैसे विदा किया, कैसे हुसैन ने इमाम हुसैन के मरकत से विदा किया, कैसे इमाम हुसैन ने जनाबे उम्मुल बनीन से विदा किया, किस तरीके से जनाबे इमाम हुसैन ने जनाबे सुगरा से विदा किया। मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने वो रिवायत जो तसलसल से चल रही है, मौज़ूआत को छोड़ते हुए यहाँ तक लेकर पहुँचा था कि 28 रजब आ गई। कूफे का रावी है लिखने वाला, कहता है कि मैं मदीने में था, मुझे यानी मदीने की फ़ज़ा अफसुर्दा अफसुर्दा सी मालूम हुई। मैंने लोगों से पूछा क्या हुआ है, आज फ़ज़ा बदली बदली महसूस हो रही है। कहा रसूल का नवासा, फातिमा का लख्ते जिगर, अली मुर्तज़ा का बेटा हुसैन मदीना छोड़ रहा है, मदीना उसके फिराक में अफसुर्दा है। मदीने की फ़ज़ा अफसुर्दा थी अज़ादारों। ये रावी कहता है हुसैन रहते कहाँ हैं? किसी ने बताया कि कूचे बनी हाशिम में हुसैन रहता है। कहते ये रावी आया चलते हुए, लोगों से पूछते हुए, कहते कूचे बनी हाशिम के पास जब पहुंचा तो इसकी नजरों में क्या मंजर देखा कि बहुत सारे ऊंट हैं जिन पर महमिल तैयार किए गए हैं, अमारियां तैयार की गई हैं। कहते एक जवान है जो घोड़े पर सवार है, कूचे में कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, कभी आगे बढ़ता है, कभी पीछे हटता है, और आवाजें देकर कह रहा है लोगों इस कूचे में दाखिल न होना, अली की बेटियों के महमिल आमादा किए जा। इस रावी ने पूछा, सवाल किया लोगों से, ये नौजवान कौन है जो घोड़े पर सवार है और लोगों को रोक रहा है कि इस सिमत ना आना, इस कूचे की तरफ ना आना। कहते लोगों ने बताया कि तूने नहीं पहचाना, ये अली का बेटा है, ये उम्मुल बनीन का लाल है, इसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं, इसे अबुल फजल अब्बास कहते हैं। अब ये रावी कहता है मैं खड़ा हो गया। अच्छा, करबला तक ये रावी इस कारवान के साथ आया, कहता है मैं खड़ा हो गया, मैंने ये मंजर देखा। कहते अचानक किसी ने आवाज दी कि हसन की बेवा उम्मे फरवा महमिल में सवार होना चाहती है। कहते गरीबे ज़हरा आगे बढ़े, आगे बढ़ के आवाज दी कासिम बेटा माँ को महमिल में सवार कराओ। कहते एक छोटा शहजादा दौड़ता हुआ आगे बढ़ा, उसने अपना जानू जमीन पर टेका, कहा मत तेरा लाल तुझे महमिल में बिठाने आया है। कहते उस नन्हे शहजादे ने अपनी माँ को महमिल में सवार किया। कहते फिर किसी ने आवाज दी कि उम्मे रुबाब महमिल में सवार होना चाहती है। हुसैन ने फिर आवाज दी अली अकबर जाओ उम्मे रुबाब को महमिल में बिठाओ। कहते अली अकबर आगे बढ़े, अपना जानू जमीन पर टेका,
जनाब रुबाब को महमिल में सवार किया। फिर किसी ने आवाज दी कि जनाब लैला महमिल में सवार होना चाहती है। कहा अली अकबर जाओ मां लैला को भी सवार कराओ। कहते अली अकबर ने अपना जानो जमीन पर टेका, मां लैला को महमिल में बिठाया। लेके बाद निकले। अब ये रावी लिखता है आवाजें आती रही। हुसैन आवाज देकर कहते रहे औलो मोहम्मद जाओ फला मस्तूर को, फला शहजादी को सवार करो, अब्बास फला को सवार करो। ए औलो मोहम्मद तुमने सवार करा दिया, कासिम तुमने सवार करा दिया। एक एक से पूछते रहे, शहजादियां सवार होती रही, शहजादियां सवार होती रही। अब ये रावी लिखता है कि मेरे कानों ने एक सदा सुनी, उसके बाद पूछे का मंजर बदल गया। कहते किसी ने आवाज देकर कहा गैरत की मलका, अली की शहजादी, फातिमा की लाडली, चादरे तदहीर की वारिसा, ज़ैनब कुबरा महमिल में सवार होना चाहती है। अगर हुसैन खड़े हुए आवाज देकर कहा अब्बास ठहरो, अली अकबर ठहरो, औलो मोहम्मद ठहरो, कोई सवार न कराएगा अली की शहजादी को, अली का बेटा। ज़ैनब को हुसैन खुद महमिल में सवार कराएगा। अब तारीख ने लिखा, ये रावी लिखता है कि हुसैन आगे बढ़े, अपना सामू जमीन पर टेका, अली की शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया और आंखों में आंसू भरकर हुसैन ने कहा ए अली की शहजादी, ए फातिमा की लाडली, तेरा भैया तुझे सवार कराने आया। ये रावी कहता है अगर वो कयामत टूट गई बनी हाशिम में, जब हुसैन ने अपना सामू जमीन पर रखा है ना और ज़ैनब को सवार कराने के लिए। तारीख ने लिखा, अब रावी कहता है जनाब ज़ैनब ने जब इमाम हुसैन को जमीन पर बैठे हुए देखा, अपना सामू जमीन पर रखे हुए देखा, हाथों को फैलाए हुए देखा, अब पलट गई 4 कदम पीछे अली की शहजादी। सवार ना हुई अज़ादारों, सवार ना हुई। हुसैन ने पूछा शहजादी ऐ मेरी बहन ज़ैनब क्या वजह है, भाई के हाथों महमिल में क्यों? अच्छा हुसैन समझ गए ज़ैनब किसके हाथों महमिल में सवार होना चाहती है। अली अकबर को अपनी आगोश में पाला है ना, अली अकबर से सवार होना चाहती है। अली अकबर नौजवान है, आवाज देकर कहा अली अकबर फूफी अम्मा को महमिल में बिठाओ। यहाँ उम्मे लैला का लाल आगे बढ़ा, अपना जानो जमीन पर रखा, अली की शहजादी सवार न हुई। हुसैन ने सोचा अली अकबर के हाथों भी सवार नहीं हो रही। बाबा की वसीयत याद आ गई जो अब्बास से ज़ैनब के मुताल्लिक की थी। हुसैन ने आवाज देकर कहा अब्बास, अब्बास अपनी शहजादी को महमिल में सवार कर। मदीन का लाल आगे बढ़ा, अपना जानो जमीन पर रखा, अली की शहजादी सवार न हुई। कयामत टूटने वाली है मदीने में, ज़ैनब सवार नहीं होती महमिल में। कहते किसी ने आवाज देकर कहा कि ज़ैनब शहजादी सवार क्यों नहीं हो रही। हुसैन ने पूछा, जनाब अबुल फजल ने पूछा, जनाब अली अकबर ने पूछा फूफी अम्मा हमारे हाथों सवार क्यों नहीं होती, हमारे हाथों सवार क्यों नहीं होती। जानते हो फातिमा की लाडली ने क्या कहा, हुसैन की इस हमशीरा ने क्या कहा, जानना चाहते हो। कयामत का जुमला है, करबला में बपा हो गई करबला। जब ये जुमला ज़ैनब के लबों पर आया, कहा भैया हुसैन आज अली की शहजादी का जी चाह रहा है कि मदीने से मुझे महमिल में वो बिठाए जो 11 मुहर्रम को करबला में सवार। सब्र कीजिए, खुदा रहमत नाज़िल करे जनाब सैयदा आपसे राजी हो। लोग करे कहा अब ज़ैनब का जी चाहता है आज महमिल में वो सवार कराए जो करबला में 11 मुहर्रम को ज़ैनब को महमिल में बिठा सके। इतनी इस आवाज का पहुंचना था। कहते अली हुसैन का वो बेटा जो मदीने में बीमार नहीं था, ज़ादारो आगे बढ़ा, अपना जानो जमीन पर रखा, हाथ फैला कर कहा फूफी अम्मा तेरा सज्जाद वादा करता, तेरा सज्जाद वादा करता है 11 मुहर्रम को अपनी फूफी अम्मा को महमिल में बिठाएगा
اور یہ راوی لکھتا ہے کہ میں نے یہ منظر کربلا میں دیکھا، کہتے جب یہ کاروان نکلا ہے نا کہ حسین سے سوار نہ ہوئی جو شہزادی، علی اکبر کے ہاتھوں جو شہزادی سوار نہ ہوئی، پھر کہتے جناب اہل حرم کے ہاتھوں سوار نہ ہونے والی سجاد نے سوار کرا دیا۔ کہتے ہیں یہ کربلا آیا، کربلا آنے کے بعد یہ اس منظر کے انتظار میں تھا کہ کس طریقے سے علی کی شہزادی کو محمل میں بٹھایا جائے گا۔ عزادارو کیسے محمل، کیسی شہزادی، عزادارو منظر بدل چکا ہے۔ اب کہتے وہ جوان جس نے مدینے میں کہا تھا کہ میں تمہیں محمل میں بٹھاؤں گا، اب یہ راوی لکھتا ہے میری آنکھوں نے دیکھا ایک بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، رو کر کہہ رہا ہے کہ بھی اللہ سجاد کو معاف کر دینا، تیرا تجھے محمل میں نہ بٹھا۔